اب اگلی آیات میں معاشرتی بیماریوں کی نشاندہی کے بعد خاندانی مسائل بیان کیے، کیونکہ خاندان اگر اچھا ہے، ایک اچھا خاندان، ایک مضبوط خاندانی نظام ایک بہترین معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو ان مسائل کی ابتدا ازدواجی تعلقات سے کی جا رہی ہے۔ ازدواجی تعلقات جو ایک بنیاد ہیں خاندان بنانے کی، ایک مرد اور عورت نکاح کے بعد ایک خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں، ان تعلقات میں کیا کیا معاملات آتے ہیں، کیا کیا مسائل آتے ہیں، یہاں ان کی نشاندہی کی گئی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے کسی صورت بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ آیت نمبر 221 میں بیان فرما دیا کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے کسی صورت میں بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ کتابی عورت کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ کتابیہ کے ساتھ نکاح کی بجائے کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ تو یہ حکم قرآنی ہے۔ اس سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں ازدواجی رشتے کی جو بنیاد ہے نا، وہ اخلاق اور دین پر ہے، حسب نسب پر یا غنا پر یا حسن و جمال پر نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں عارضی ہوتی ہیں، نہ ہی ان تمام چیزوں میں کوئی ایسا سکون ہوتا ہے۔ ہاں، حقیقی سکون اور حقیقی آرام کی ضامن کیا چیز ہے؟ وہ سعادت ہی بنتی ہے۔ تو ازدواجی زندگی کے سفر میں نیک ہم سفر مل جائے، خوف خدا رکھنے والا ساتھی مل جائے، تو سفر کے بہت سارے مراحل جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نیک عورت کو قیمتی خزانے سے تعبیر کیا ہے۔ پھر اس کے آگے اگلی آیات میں آیت نمبر 222-223 میں حالت حیض میں میاں بیوی کے ساتھ جمع جائز نہیں ہے، کیونکہ حیض کے خون میں ایسی نجاست اور جراثیم ہوتے ہیں جن کی وجہ سے میاں اور بیوی دونوں کی صحت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ہاں، البتہ بوس و کنار کر سکتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کی اجازت ہے، جبکہ یہودی اس کی بھی اجازت نہیں دیتے، دیکھیے نا، اور نصارہ جو ہے وہ جمع کرنا بھی برا نہیں سمجھتے۔ تو اسلام کیا ہے؟ اسلام دوسرے معاملات کی طرح حیض کے معاملے میں بھی افراط و تفرید کے بجائے اعتدال کی راہ اختیار کرتا ہے۔ کتنا حسین ہے یہ دین مذہب، دین ہمارا، کہ یہودی جو ہیں وہ ایک حائضہ کو اپنے ساتھ بٹھانا بھی پسند نہیں کرتے، اس کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے، یعنی اتنی وہ چھوت کی مریضہ ہو جاتی ہے، اتنی وہ ناپاک اور گندی ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، اور نصارہ اس گندگی کی حالت میں جمع کرنا بھی پسند کر لیتے، لیکن دین اسلام ان دونوں کے درمیان کی راہ نکالتا ہے۔ ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر پابندی نہیں، کھانا کھانے پینے پر پابندی نہیں، گوس و کنار پر پابندی نہیں، ہاں جمع نہیں کرنا ہے۔ تو دیکھیں دین اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ پھر آگے اگلی آیات میں قسم کے بارے میں فرما دیا، آیت نمبر 226 اور 227 میں فرما دیا کہ اگر کسی شخص نے قسم کھا لی کہ وہ 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو 4 ماہ گزرنے پر خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی۔ البتہ اگر اس نے رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا، لیکن قسم کا کفارہ اس پر لازم ہوگا۔ تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلاق کے واقعات بے انتہا بڑھ گئے ہیں، بے تحاشا بڑھ گئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ طلاق ہونے کے بعد گلی محلے کے مفتیان سے رابطہ کر لیتے ہیں لوگ۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کا ریشیو بہت زیادہ ہے، اس میں کہیں نہ کہیں میڈیا سے زیادہ ہاتھ ہمارا اپنا ہے، اس لیے کہ ہم نے میڈیا الاؤ کیا ہے نا اپنے گھر کے اندر، ہم نے تربیت کا فقدان کیا اپنے بچوں کے ساتھ۔ ہم نے بیٹیوں کو تو سمجھایا کہ گھر بسانے کی کوشش کرنی، ہم نے بیٹوں کو نہیں سمجھایا، شاید کہیں کمی کوتاہی ہمیں بیٹوں کو سمجھانے میں رہ گئی ہے کہ گھر کو کیسے بنانا ہے، دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ کچھ بڑوں کے بے ڈھنگے فیصلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچیوں کے گھر خراب ہو جاتے ہیں۔ اب جب گھر خراب ہو جاتے ہیں، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، تو بھی زمانہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طلاق کے بعد ایسا کوئی جملہ بول دیا، حرف کنایہ بول دیا اور طلاق ہو گئی، پھر جا کے رجوع کرنے کی کوشش کی، اس کے اندر کچھ ایسے لوگوں سے رابطہ ہو گیا جو کہ مفتی نہیں ہیں، جو کہ فتوے کو نہیں جانتے، جو کہ فقہ کو نہیں جانتے، اور انہوں نے جو بتایا اس پہ قدم اٹھا لیا۔ تو برائے مہربانی سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں میاں بیوی زنا کریں گے۔ مفہوم حدیث ہے کہ قرب قیامت میں میاں بیوی زنا کریں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے پوچھا، اللہ کے رسول ایسا کیسے ہے؟ کہ آپ کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ایسی کچھ باتیں کہیں گے جس کی وجہ سے وہ میاں بیوی نہیں ہوں گے، وہ پھر بھی میاں بیوی رہیں گے۔
تو آج یقین کیجئے خود ہمارے پاس ایسے مسائل آتے ہیں کہ شوہر کا میسیج آتا ہے کہ میرے منہ سے غلطی سے ایسے الفاظ نکل گئے اور میں یہ بات اب کسی کو بتانا نہیں چاہتا، بس ہم دونوں میاں بیوی سب سے چھپا کر ہم اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے بچے ہیں۔ بارہا ایسے میسیجز آئے کہ عورت خود کہتی ہے کہ باجی مجھے اچھی طرح پتہ ہے میرے میاں نے مجھے ڈیورس کیا ہے، لیکن میں انہیں چھوڑنا نہیں چاہتی، ابھی کسی کو نہیں پتہ، بس ہم دونوں ہی جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے چھوٹے بچے۔ تو پہلی بات یہ کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جنہیں نہیں بولنا ہے، طلاق کا لفظ نہیں بولنا ہے، گھر بسانے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، گھر بسایا جائے، بچے رل جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اس وقت بھی میرے گھر کے اندر 2 ایسے بچے موجود ہیں جن کے ماں باپ نے ایک دوسرے کو ڈیورس کیا، ماں نے الگ شادی کر لی، باپ نے الگ شادی کر لی، اور وہ 2 بچے میرے پاس ہیں، اب کوئی ان کو لینے پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے فیصلے نہ کریں، اور اگر ایسی بات ہو جاتی ہے تو باقاعدہ کسی مستند دارالفتہ میں جا کے بات کریں، وہاں جا کے اپنے مسئلے کو بیان کریں، وہاں دیکھیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، آیا طلاق ہوئی نہیں ہوئی، رجوع کی گنجائش ہے نہیں ہے، کہ وہاں جا کے پوچھیں۔ ایسا نہ ہو کہ فیس بک مفتی سے پوچھ لیا، واٹس ایپ مفتی سے پوچھ لیا، انسٹاگرام پہ جا کے، یوٹیوب پہ جا کے خود سرچ کر لیا اور خود ہی جواب لے کے پوری زندگی زنا ہوتا رہا۔ تو قرآن کے جو احکامات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی ایسے شخص کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس نے قرآن و حدیث سے استدلال کر کے مسائل کا علم بھی سیکھا ہو، اور باقاعدہ مدارس میں بیٹھ کر سیکھا ہو، مفتیان کی زیر نگرانی بیٹھ کر سیکھا ہو۔ تو ایسے مسائل کے حل کے لیے ان سے ہی رجوع کیا جائے، کیونکہ دانت کے درد کے لیے دانت کے ہی ڈاکٹر کے پاس جایا جائے گا، لوہار کے پاس نہیں جایا جائے گا۔ اسی طرح دینی مسائل کا علم مفتیان اکرام کے پاس ہوتا ہے، آگے پیچھے اردو انگلش پڑھے ہوئے کسی ماسٹر کے پاس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو میں اختلاف نہیں کر رہی کہ ماسٹر کو کچھ علم نہیں ہوتا، بے شک وہ اپنے علم میں چیمپئن ہے، ایک ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری میں چیمپئن ہے، اسی طرح ایک مفتی اپنے فقہ میں چیمپئن ہے۔ تو جو جس کا معاملہ ہو، جو جس کا مسئلہ ہو، اسی سے جا کے دریافت کیا جائے۔ تو قرآن حکم دیتا ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھا لی وہ 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، تو 4 ماہ گزرنے کے بعد خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، البتہ اگر اس نے رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا، اور لیکن قسم کا کفارہ اس پر لازم ہوگا۔ تو یہ آیت نمبر 226 227 ہمیں یہ حکم دیتی ہے، احکام بتاتی ہے، اور احکامات کی تفصیل کے لیے ہمیں کس کے پاس جانا پڑے گا؟ مفتیان کے پاس جانا پڑے گا۔ اگلی آیت سورہ بقرہ جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق، اور اگلی ریکارڈنگ میں بتاتی ہوں یہ بات میں آپ کو کہ سورہ بقرہ جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق، عدت اور رضاعت کے مسائل بیان کیے ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ کسی اور صورت میں یہ مسائل بیان نہیں ہوئے۔